بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین السلام علیکم. میں مرکز نور بادشاہ یوٹیوب چینل کے حوالے سے مختلف علماء کرام سے دینی خدمات کے حوالے سے زندگی میں جو کچھ دینی خدمات کی ہے اس حوالے سے انٹرویو لے رہا ہوں. تو آج اس وقت میں گلگت میں پہنچا ہوں. محترم شکور علی انور صاحب، آپ خطیب پیش امام گلگت کافی عرصے سے یہاں پر خدمات انجام دے رہے ہیں. اس حوالے سے محترم شکور علی صاحب آپ سے میں کچھ انٹرویو لینا چاہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں محترم؟ اللہ کا رحم ہے، بہت شکریہ. جو تو آپ سے میرا پہلا کوشچن ہے سر، آپ کس سن سے جو ہے دینی خدمات کے حوالے سے گلگت میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ یہ میں جب دینی علوم سے فارغ التحصیل ہو گئے تو اچانک سے اس دوران میرے والد صاحب کا انتقال ہوا. 1981 کی بات ہے. تو میں گھر کو آیا تھا. گھر آیا تو تقریباً 3-4 مہینے گھر میں رہے. تو اس وقت بابا فقیر مرحوم جو ہے گلگت میں ایک سرکاری سروس پہ تھے اور وہ ریٹائرمنٹ لے رہے تھے. اس دوران انہوں نے میں لاہور میں جامع مسجد لاہور میں جو ہے خدمات انجام دے رہا تھا. امامت خطابت کر رہے تھے اور ساتھ ہی دورہ حدیث کا جو ہے اور ادھر وفاق المدارس کے امتحان دے رہے تھے. تو اس دوران بوا کی طرف سے 2-3 بار مجھے خط آیا کہ آپ آگے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھنے کے بجائے ادھر دینی خدمات کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے، لہٰذا آپ کی اس ضرورت کے پیش نظر آپ کو ادھر فوراً آنا چاہیے. تو کئی بار اسی طرح ہوا، لیکن میں اپنی تعلیمات کی جو ہے اپنے فارغ نہیں تھا. تو اس کے بعد پھر اچانک سے والد کا انتقال ہوا. اس دوران مجھے گھر میں آنا پڑا اور 2-3 مہینے میں گھر میں فارغ رہے. اتنے میں بابا فقیر نے مجھے پیغام بھیجا اور اس وقت مرحوم بابا پیر علی جو ہے حج پہ جا رہے تھے. سرکاری طور پر ان کو حج کا ایک وہ ملا تھا، تو وہ حج پہ جا رہے تھے. اس دوران میں اسکردو میں آیا. اس وقت ہمارے مرحوم سید محمد کاظمی صاحب ہمارے کونسلر تھے، ان کے گھر پہ جو ہے میٹنگ ہو گئی. اس میٹنگ میں بابا پیر علی علیہ رحمہ نے جو ہے ایک لیٹر لکھا یہاں کے گلگت کے انجمن کو، یہاں کے اراکین کو، کہ ہم آپ کی امامت اور خطابت کے لیے آپ کی اس مرکزی جو ہے دینی خدمات انجام دینے کے لیے آپ کے ایک پیش امام بھیج رہے ہیں، خطیب بھیج رہے ہیں، لہٰذا آپ ان کو وصول کریں اور وہاں جو ہے اپنے جو ہے تمام ادارات کا جو ہے ان کو ذمہ داری دے دیں. تو تقریباً یہ نومبر 1982 کی بات ہے کہ میں ادھر سے ادھر آیا. تو اس وقت مرحوم بابا حسین صاحب یہاں موجود تھے. اس وقت حاجی عبدالرحمن مرحوم کے گھر میں کوئی بیمار تھے بچے، تو وہ دم دعا کے نام سے یہاں ادھر آئے تھے. لیکن ان کو چونکہ اسکرٹوں میں ضرورت تھی ان کی، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ بابا کو ادھر بھیج دو، بابا حسین کو، اور آپ ادھر اپنے خدمت انجام دیں. ماشاء اللہ. اچھا جو اس تو وقت آپ آئے کو تھے. باقاعدہ طور پر بابا فقیر مرحوم اور اون مرحوم دونوں نے اور پورے انجمن نے، پوری قوم نے آپ کو یہاں پر اپائنٹمنٹ کیا اور دینی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور آپ تک کتنے سال ہوتے ہیں کہ آپ یہ دینی خدمات جو ہے گلگت میں تقریباً ٹوٹل اس وقت سے اب تک جو ہے 42 سال کوئی لگ بھگ بنتے ہیں. لیکن 2 سال درمیان میں دوبارہ جا کر لاہور میں جو ہے کچھ پیپر وغیرہ دینے کے لیے گئے تھے. تو پھر 2 سال کے بعد پھر میں دوبارہ آ گیا. پھر یہاں کوئی اچھے خطیب اور وہ نہیں تھے. قاری ابراہیم صاحب یہاں جو ہے ان کو امام کے طور پر یہاں انہوں نے سرکاری نوکری بھی دے کر ادھر رکھے تھے، لیکن وہ مجبور تھا، نوکری مل گئی، وہ کدھر ٹک سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں گھر میں مجبور ہوں اور میں بیمار ہوں، میں پرہیزی کھانا کھاتا ہوں، لہٰذا آپ یہاں جو ہے عوام میں مقبول ہے، عوام میں آپ پاپولر ہے، عوام آپ کو چاہتی ہیں، اور میرے ساتھ جو ہے کسی کا تعلق بھی نہیں ہے.
اور مجھ سے کام ہوتا بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ مہربانی کریں، آپ یہاں اپنی جگہ کو سنبھالیں اور اپنے منصب سنبھال کے دین کی خدمت کریں، اور میں واپس جاتا ہوں سر۔ وہ پھر ٹرانسفر لے کر چلے گئے، اور میں پھر یہاں سے اسی دن سے جو ہے میں یہاں ہوں الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی یہ ہوا کہ بعد میں ہم نے ٹیسٹ انٹرویو دیا تو اللہ کے فضل و کرم سے مجھے سرکاری ملازمت ملی، اور اس ملازمت کے دوران وہ میری فرسٹ اپائنٹمنٹ جو ہے میرے غواڑی میں پہلا تقرر ہوا تھا، فرسٹ جو ہے جوانی میں نے ادھر دی، لیکن وہاں بھی شاید ایک ہی مہینے میں وہاں صحیح طرح جو ہے ڈیوٹی نہیں دی، چھٹی ہو گئی تھی۔ اور پھر یہاں سے ایک ٹیلی فونک مجھے آرڈر ملا کہ آپ فوراً گلگت آ جائیں، اور میں چھٹیوں کے دوران ہی ادھر آ کے پھر یہاں ڈیوٹی دیتے رہے، اور سرکاری ڈیوٹی بھی ادھر دیتے رہے اور ادھر دینی خدمت بھی انجام دیتے رہے۔ تو قوم کی طرف سے آپ کی جو خدمت ہے قوم سراہتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، تو آپ کا جو عزم و ارادہ ہے، آپ ایک استقلال پسند مستقل مزاج عالم دین ہے، آپ کی بہت بڑی اس قوم کے لیے خدمات ہیں۔ کیا تا حیات جو ہے آپ اپنی خدمات کو یہاں پر جاری و ساری رکھیں گے؟ انشاءاللہ میری تو خواہش یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ قوم جو ہے کسی طرح میرے ساتھ دے، پوری ساتھ دیں، تو پھر یہ ہے کہ پورا ساتھ دینے کا فائدہ یہ ہوگا، ملت کی ترقی اور تعمیر کا جو ہے ارادہ رکھتے ہیں وہ ارادے پورے ہو جائیں گے۔ ان میں سے سب سے بڑی ضرورت جو ہے، ہمیں نشر و اشاعت کی ضرورت ہے، تبلیغ و ارسال کی ضرورت ہے، درس و تدریس کی ضرورت ہے، اور بہت سارے جو ہے شعبہ ایسے ہیں جس میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خواہش کرتا ہوں کہ ان تمام جو ہے شعبوں میں مل کر ہم سب مل کر کام کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ نشر و اشاعت میں بھی جو ہے ابھی ہم نے اس کا تذکرہ کیا، آپ کی نشر و اشاعت کے اعتبار سے بہت آپ کی جو محنت ہے، آپ کی جو کوششیں ہیں، وہ قوم آپ کو سراہتے ہیں، آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور ہمیں پتہ ہے، کچھ ہمارے سامعین کو پتہ نہ ہو، آج تک آپ نے جو ہے نوربخشی دنیا میں جو ہے کتنے کتابیں آپ نے تصنیف و تالیف کی ہیں؟ تصنیف و تالیف کے سلسلے میں سب سے بنیادی طور پر شروع میں میرا تعلق نوائی صوفیہ سے رہا، اور نوائی صوفیہ میں جو ہے مسلسل میرے مختلف موضوعات پر جو ہے قسط وار مضامین آتے رہے ہیں، اور قوم نے سراہا۔ آج تک میرے کوئی بھی ایسا کوئی مسئلہ یا کوئی تحریر یا کوئی ایسا جو ہے مضمون جو مختلف فی ہو، اس میں علماء اختلاف کرتے ہو یا عوام کو پسند نہ ہو، ایسی کوئی میں نے الحمدللہ بہت سارے سلسلے ایسے آئے، مقبول آئے ہیں، عوام میں جو ہے اس کی مقبولیت حاصل کی ہیں۔ ان میں روح اور روحانیت اور تعارف صوفیہ نوربخشہ ہے، اور محبت اہل بیت ہے جو فضائل اہل بیت کے عنوان سے بھی آیا تھا، اور روح اور روحانیت کے عنوان سے بھی سلسلہ مسائل جاری تھے۔ اسی طرح بہت سارے رسائل جو ہے حضرت علامہ السامی کے، میر شلی حمدانی کے اور شاہ سید محمد نوربخش کے رسائل کا جو ہے ترجمہ وغیرہ بھی جو میں نے فارسی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا، وہ مضامین بھی آتے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میرے فارسی اشعار ہیں، میں نے شاہ سعید کے شان میں اور معروف کرخی کی شان میں، میر شلی حمدانی کی شان میں جو ہے وہ مضامین بھی اشعار نظمیں جو ہے وہ بھی شامل ہوتی رہی ہیں، اشاعت ہوتی رہی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے میرا ایک ذوق چونکہ نشر و اشاعت کے ساتھ جو ہے بہت ہی ایک مستحکم ہے، مضبوط ہے، میں اس سے دلچسپی کے تحت جو ہے مختلف موضوعات پر میری کاوش ہے، اور کچھ مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ خصوصاً سب سے پہلے جو ہے آئینہ اسلامی جو نوربخشی 14 کلمات مقدسہ ہے، اس کی شرح لکھی ہے، اور وہ اتنا عوام میں مقبول ہوا اور ہمارے علماء کرام نے پسند کیا، یہاں تک کہ مدرسہ شاہ ہمدان کے درس نظامی میں اس میں شامل رکھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے آئینہ یہ حضرت معروف کرخی کی جو ہے سوانح حیات میں نے لکھی، اور وہ بھی جو ہے لاہور سے شائع ہوا اردو بازار سے، تو یہ بھی مقبول عام ہوا، یہاں تک کہ یہ کتاب اور اس کتاب کے علاوہ حضرت نجم الدین کبریٰ کا جو ہے فوائد الجمال اور فوائد الجلال جو ہے اس کے عربی کو جو ہے میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا۔ ان دونوں کتابوں پر جو ہے ایک پاکستانی ایک پروفیسر سکالر نے جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی میں اس نے ایک لیکچر میں اس نے جو ہے اس دونوں کتاب پر تبصرہ کیا ہے، اور وہاں انہوں نے لیکچر دیتے ہوئے کہا کہ یہ عالم اسلام کے ایک بہت ایک متفقہ اور روحانیات پر جو ہے ایک مضبوط خدمت ہے۔ اس طرح کے جو ہے ایک کلپ آئی تھی۔ ہاں جی، تو اس طرح
باقی سارے حضرت نجمالدین کبریٰ کے سوانح حیات پر بھی میں نے کام کیا ہوا ہے. ٹوٹل مجموعی طور پر آپ نے کل کتابیں مجموعی طور پر جو ہے میری تقریباً 10 سے کوئی 22-23 کتابیں ہیں. کچھ اس میں سے 3-4 منظر عام پر آ چکے ہیں اور 3-4 جو ہے اس وقت زیر طباعت ہیں. اور کچھ سب سے بڑا کام ابھی جو میں کر رہا ہوں وہ فقہ الاحوط کی شرح ہے جو میں عربی ٹو عربی کر رہا ہوں. عربی سے عربی میں شرح کر رہا ہوں. یہ کام آپ نے کب سے شروع کیا ہے؟ یہ کام پچھلے کورونا کے دوران جب مجھے چھٹی ملی اچانک سے جو ہے ہمارا ٹیسٹ لیا گیا تو کورونا ہے کہ جو ہے مجھے چھٹی دی گئی. 2 مہینے مجھے چھٹی ملی. آرام سے میں نے گھر میں بیٹھ کر یہی کام شروع کیا تھا. اللہ کے فضل کرم سے باب طہارت پر میں نے کام مکمل کیا ہے اور وہ کمپوز بھی ہو چکا ہے. اور امید ہے انجمن قپولو جو ہے اس سے کام کو جو ہے اشاعت کے مرحلے سے گزارے گی اور یہ امید ہے کہ انجمن کے حوالے کرنا ہے. انجمن کے حوالے کرنا ہے. جو بھی مطلب اشاعتی ادارہ ہے میں اپنے جو ہے تمام تر اشاعت کو جو ہے فری میں دے کر جو ہے اس کو شائع کرنے کا جو ہے ارادہ رکھتا ہوں. کسی کا کوئی معاوضہ میں نہیں لوں گا. بس اتنی بات ہے کہ نشر و اشاعت کو جاری رکھنے کے لیے اپنے جو ہے جذبات اور اپنے خدمات کو جو ہے انجام دینے کے لیے آپ سب کی جو ہے تعاون کی درخواست کرتا ہوں. زبردست. تو آپ نے جو فقہ احوط کا باب طہارت مکمل کیا ہے عربی ٹو عربی اور باب صلات کو آپ نے شروع کیا ہے. طہارت کو جو میں نے علماء کے جو ہے نظر سے گزاری ہیں. اکثر علماء کرام بلکہ تمام علماء کرام جن کو میں نے دیکھا ہے حوصلہ افزائی کی ہے انہوں نے کہا یہ بہت مبسوط کام ہے, اچھا کام کیا ہے, اس طرح ہونا چاہیے. یہ درس نظامی کے لیے خصوصاً ہمارے مدارس کے لیے بہت مفید کام ثابت ہوگا اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ اس کام کو جاری رکھیں. یہاں تک کہ ہمارا مفتی اعظم علی محمد حاجی صاحب نے بھی بہت ہی نیک جذبات کے ساتھ انہوں نے شروع سے میرا پورا دباچہ جو ہے تقریباً 2-3 گھنٹے مسلسل انہوں نے مطالعہ کر کے کہا کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے, یہ کام جاری رکھو. البتہ جو پروف ریڈنگ میں جو غلطیاں ہیں وہ آپ درست کرنے کی کوشش کریں. میں نے کہا کہ یہ واقعی آپ کے پاس جو مواد لے کے آیا ہے وہ پروف ریڈنگ کی تصحیح کے لیے ہی نکالا تھا. اس میں بہت سارے اخلاق موجود ہیں اور وہ انشاءاللہ رفع ہو چکا ہے تقریباً اور مزید کوشش کریں گے. اس کے بعد جو ہے یہ منظر عام پر آئے گا انشاءاللہ. اور باب الصلاۃ جو ہے ان کے کہنے پر میں باب الصلاۃ تقریباً جو ہے آغاز کیا ہوا ہے. ابھی شہاد کے جو ہے مرحلے میں گزر رہے ہیں انشاءاللہ. اور اگرچہ مراجعات کی کمی ہے, مجھے بڑے بڑے فقہا کے بڑے بڑے جو ہے مطلب مسالک کے جو ہے مبادی کتب کی مجھے ضرورت ہے حوالہ لینے کے لیے, لیکن وہ اگرچہ میرے پاس دستیاب نہیں ہے لیکن پھر بھی میں انشاءاللہ کمر بستہ ہوں. انشاءاللہ یہ کام جو ہے ہو کے رہے گا. باب الصلاۃ میں انشاءاللہ میرے اپنی زندگی میں اللہ توفیق دے تو میں اس کو مکمل کروں. زبردست.